السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور وہ سب کو اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوئی تو وہ اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آرائستہ کیا ہے، اور چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ۔ مصباح کا لفظ صباح سے ہے، روشن ہونا۔ مصباح کہتے ہیں روشن ستارے کو۔ اگرچہ 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان خالق کی کاریگری کا عظیم الشان نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آرائستہ کیا۔ اگر آسمان میں ستارے نہ ہوتے تو یہ ایک تاریک چھت ہوتی جس میں کوئی حسن و جمال نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا، حسن و جمال اور رہنما بنایا، جن کے ذریعے سے بحر و بر میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر کہ اس نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، اس امر کے منافی نہیں کہ بہت سے ستارے 7 آسمانوں کے اوپر ہوں، کیونکہ آسمان شفاف ہوتے ہیں، اور اگر آسمان دنیا پر ستارے نہ بھی ہوں تو 7 آسمانوں کے ستاروں کے ذریعے سے آسمان دنیا کو زینت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند بھی بنایا ہے اور عیبوں سے پاک بھی کیا ہے، اس کے لیے خوبصورت ستارے بھی رکھے ہیں۔ چراغ روشن ستارے کو کہتے ہیں، چراغ روشنی کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ مومن بھی روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے جس سے اور لوگ بھی روشنی پاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ، بنایا ان ستاروں کو، رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ۔ رجوم رجم سے ہے، رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں، یعنی ستارے برستے ہیں شیطانوں پر، شیطانوں کو بگاتے ہیں۔ یہاں ستاروں کے 3 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ زینت ہے۔ رات کو چھوٹے بڑے لاتعداد ستاروں کے ساتھ آسمان جس قدر مزین ہوتا ہے اور حسین و جمیل نظر آتا ہے، اگر ستارے نہ ہوتے تو اتنا ہی بدصورت دکھائی دیتا اور بے رونق ہوتا۔ دوسرا فائدہ روشنی ہے، جو مصابیح یعنی چراغوں کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگر یہ چراغ نہ ہوتے تو ہر رات انتہائی تاریک ہوتی، اندھیرا ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ان شیطانوں کو مار بگایا جاتا ہے۔ فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو غیب کی خبریں پہنچا کر گمراہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آرائستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں۔ بگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ جب شیطان آسمان میں اللہ کی حدود کراس کرتے ہیں تو ان پر پکڑ آتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے سبق ہے، جب انسان زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، کہ آسمان کے مقابلے میں زمین کا سائز کم ہے۔ جب شیاطین کی نافرمانی پر پکڑ ہو سکتی ہے تو انسان کو یہ دنیا صرف زینت کا سامان سمجھنے کے لیے نہیں دی گئی، کسی مقصد کے طور پر دی گئی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ستاروں کا ایک چوتھا فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا،
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی ستارے بحر و بر میں راستہ اور سمت معلوم کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان کے علاوہ ستاروں میں سعادت یا نحوست سمجھنا یا انہیں کسی اختیار کا مالک سمجھنا شرک ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی ستاروں سے فائدہ ڈھونڈے تو وہ اپنا حصہ ضائع کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو الرٹ کیا ہے، وہ انسان جو ستاروں سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ذائچہ بناتے ہیں، اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، جو ستاروں کے ذریعے آنے والی زندگی سے مختلف لوگوں سے پتہ لگواتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ انسان کو ان علوم میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ لگانے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ایسے پروگرامز دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ انسان جو جنات ہوتے ہیں، جن کو بعض دفعہ انسان استعمال کرتے ہیں تاکہ آسمان سے کچھ ٹوٹی پھوٹی خبریں مل جائیں، ایسے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ رجم کرتے ہیں، یعنی ستارے کے ذریعے مارتے ہیں۔ دوسری قسم ان شیطانوں کی ہے جو اصل میں انسان ہوتے ہیں۔ سورۃ الناس میں ہم پناہ مانگتے ہیں من الجنۃ والناس۔ بعض انسان بھی شیطان جیسے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے نافرمان شیطان اللہ کے علم سے کچھ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو رجم کیا جاتا ہے، وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ انسان جو کہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں بتاتا ہوں، کل کیا ہوگا، میں تمہارا ذائچہ بناتا ہوں، ایسے لوگ ہمارے ایمان کے لیے ایسے ہی خطرناک ہوتے ہیں جیسے نافرمان شیطان ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر وہ انسان جو آپ کو گناہ کی دعوت دے، جو گناہ کو معمولی بنا کر دکھائے، ہر وہ انسان جو ان چیزوں کی طرف مائل کرے جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے، اس وقت اس کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اس کے اندر شیطانی عنصر موجود ہے۔ شیطان کہتے کس کو ہے؟ جو اپنی حدود کو پہچان جائے اور پھر ان حدود کو توڑے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ جسے امید نہیں تھی کہ یہ حد توڑے گا پھر بھی حد توڑے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اسی طرح مومن شیطان کو بھگاتا ہے، اس سے دوستی نہیں کرتا، اپنے اچھے اعمال جن سے خوبصورتی حاصل کرتا ہے، انہی اچھے اعمال سے شیطان کو بھی اپنے سے دور رکھتا ہے۔ جتنے اچھے اعمال ہوں گے شیطان اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، وہ آئے گا لیکن وہ عمل اس کو ہتھوڑے کی طرح پڑیں گے۔ جس طرح مومن جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، سر پیٹتا ہے، اسی طرح جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ مومن کے اچھے کام، ایک مومن کے نیک کام شیطان کو مار بگانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح اس کے دین اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اچھے اعمال انسان کو خوبصورتی بخشتے ہیں اور اس کے دشمنوں کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ انسان کو شیطان کا ساتھی نہیں بننا بلکہ شیطان کو دور بھگانا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کر رکھا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، یعنی شیاطین کے لیے آخرت میں طرح طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اکیلے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یعنی وہ خطرناک مقام اور بدترین ٹھکانہ ہے جہاں لوگوں کو رسوا کیا جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے رب کی بات کا انکار کیا، کفروا، انکار کیا، اس میں صرف کافر ہی نہیں، اس میں تمام وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ ہر وہ انسان جس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، جس کے کان پر اللہ کی بات پڑی، جس کو معلوم تھا کہ اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پھر اس کے بعد بھی انکار کر دیا، نافرمانی کی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، انکار کیا، اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کیا کہ اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا، احسن عمل نہیں کیے، اللہ کی عبادت نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔
وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، نافرمانوں کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتا ہوا شعلہ ہوگی، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور جن ہے۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں صراط مستقیم اختیار کرنا ہے۔ ابھی میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے، ہمیں اللہ کے مقام کو پہچاننا ہے، ہمیں اللہ کی ہر وہ بات ماننی ہے جس کا اس نے ہمیں حکم دیا، چاہے دل کرے یا نہ کرے، اور ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس سے اس نے ہمیں روک دیا۔ اللہ کی محبت میں شدید تر ہونا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو تو ہم اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اسے برا لگ جائے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم اسے اچھے لگیں۔ تو ہمیں اس اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تو تبارک ہے، اللہ مومن کو اس کی قربانی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کو قربان کر دیں۔ اس مبارک مہینے میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، خوب نیکیاں کما لیں، وہ نیکیاں کریں جو واقعی میں احسن عملا ہوں، اور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا کی لسٹ سے باہر نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبيه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔